أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات کیے ان کا قیامت کے دن تذکرہ ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو میری نعمت کو جو آپ کے اوپر اور آپ کی والدہ کے اوپر تھی. یہ نعمت کو یاد دلانا اس وجہ سے ہوگا کہ ساری امتوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جاوے کہ اللہ رب العزت نے کن اعزازات سے اور خصوصیات سے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو نوازا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. ایک وجہ یہی ہے کہ ان کے مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان انعامات کو بیان کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حجت ہے اس کی تاکید ہو اور ان کا انکار کرنے والا کا رد ہو جاوے. یہ ہے مقصد. نصارہ کو اور یہودیوں کو جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں جو کوتاہی کی ہے
وہ واضح ہو جاوے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے اور آپ کا انکار کیا، تو جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہوگا تو یہ مفتری اور کذاب سمجھنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے والے، سمجھ لیں کہ وہ کیسی غلطی کے اوپر تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان انعامات اور احسانات کو جب یاد دلائیں گے تو نصارہ کی غلطی بھی سامنے آ جائے گی کہ عیسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کا محسن ہے، اور جو کچھ بھی خوبیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھی وہ حق تعالیٰ جل وعلا کی دی ہوئی تھی۔ تو پھر نصارہ کو کیا حق تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کے محسن کو بھول گئے؟ اور یہودیوں کو کیسے مناسب تھا کہ جس ذات پر اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے احسانات ہو اس کو جھوٹا سمجھا جائے؟ یہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں گے۔ کئی انعامات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، سب کے سامنے اوپر جیسے گزرا اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، اور اس کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ بن مریم، میرے ان انعامات کو، احسانات کو یاد کرو جو آپ کے اوپر اور آپ کی ماں پر ہوئے تھے۔ یہ تو مختصراً بیان کر دیا، اب اس کی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اذ ایدتک بروح القدس، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تجھ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے تائید کی تھی اور مدد کی تھی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی روح القدس کے ذریعے۔ اب یہ روح القدس کون ہے، کیا ہے؟ امام رازی نے اس کے بارے میں دو قول نقل کیے ہیں۔ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید اور تقویت کی۔ مطلب یہ کہ حضیرت القدس کے جو انوار اور برکات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہر وقت رہتے تھے، وہ محافظ اور نگہبان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل الملائکۃ المقربین ہے، سارے فرشتے ان میں جو مقرب ہے ان میں افضل فرشتے، وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو نفس و شیطان کی کیا مجال تھی کہ ان کے اوپر کوئی تاریکی یا ظلمت ڈال سکتے تھے؟ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نورانیت ان کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی۔ اس کا یہ مطلب کہ یہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے، خدا نہیں تھے۔ خدا کو کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے روح القدس۔ اب
دوسری تفسیر امام رازی نے یہ لکھی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح جو نورانی تھی، روشن تھی، علوی تھی، خیر ہی خیر تھی۔ روحیں تو الگ الگ قسم کی ہے، پاک روحیں ہوتی ہے، ناپاک روحیں ہوتی ہے، خبیث اور ظلمانی ہوتی ہے، اور مشرقہ چمکدار روحیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے خیر والی ہوتی ہے، برائی والی ہوتی ہے، روحیں الگ الگ قسموں کی ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ روح تو بڑے لشکر اور جن ہی جن ہے۔ جو روحیں آسمان کے اندر عالم ارواح میں ملی تھی وہ دنیا میں مل کے رہے گی، وہ جنہوں نے وہاں پر اختلاف کیا وہ یہاں پر بھی اختلاف کرے گی۔ کہ یہ روحیں مختلف قسم کی تھی، ان روحوں میں سے جو پاکیزہ روح تھی، روشن اور چمکدار روح تھی، جس کے اندر خیر تھی اور بلند و بالا روح تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی۔ لیکن وہی جبرائیل علیہ السلام والا جو قول ہے وہ اکثر و بیشتر مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انعام ہوا کہ ہم نے آپ کی تائید کے لیے، آپ کی نصرت و مدد کے لیے جبریل امین کو مقرر کر دیا تھا، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، آپ لوگوں سے بات کرتے تھے گہوارے میں اور بڑی عمر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بات کر رہے تھے، اس کو انعام کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور بڑھاپے کے اندر بات کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں تھے، اس وقت جب دشمنوں نے الزام لگایا حضرت مریم علیہ السلام پر، تو فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو ان لوگوں نے کہا کیف نکلم فی المہد صبیا، ارے ایک چھوٹا بچہ گہوارے میں، اس سے ہم کیا بات کریں گے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے کے زمانے میں یہ کلام کیا، اور پہلا کلمہ بھی جو بول آپ کی زبان مبارک سے نکلا، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں۔ پہلے ہی دن میں آپ نے اشارہ کر دیا تھا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ دونوں کا رد ہو رہا ہے، جو خدا مان رہے ہیں ان کا بھی رد ہو رہا ہے کہ وہ تو بندے ہیں، نبی ہیں، اور جنہوں نے نعوذ باللہ بدگوئی کی، آپ کو ستایا، آپ پہ الزام لگائے، جھوٹا کہا، مفتری کہا، ساحر کہا، جو کچھ کہنا تھا ان لوگوں نے کہا، سب کا رد ہو گیا۔ کہ ایک بچہ بچپن میں ایسی بات کر رہا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بات کرنے کو اللہ رب العزت نے بطور احسان کے بتایا کہ بچپن میں بھی بات کرتے تھے اور بڑھاپے میں بھی بات کرتے تھے۔ ارے بڑھاپے میں تو آدمی بات کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بچپن میں بات کرنا تو معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بڑھاپے میں بات کرنے کا معجزہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب
مفسرین نے لکھا ہے کہ بچپن میں بات کرنا ہر بچہ نہیں بات کرتا. امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے پاس بچپن میں ابتدائے ولادت میں بات کرنے کے قابل اللہ نے ان کو بنایا. ادھیر عمر میں بولنا کلام کرنا یہ اس وجہ سے معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھیر عمر کو پہنچنے سے پہلے آسمان پر اٹھا لیے گئے. 30 سال کی عمر میں، جیسے کہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ آپ کو نبوت ملی اور تقریباً 30 مہینے تک دنیا میں رہے. نبوت کے بعد جو 2.5 سال ہوتے 2.5 years، اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو اٹھا لیا. پھر اب جب زمین کے اوپر اتریں گے اسی عمر میں اتریں گے اور پھر بات کریں گے. تو آپ کا بڑھاپے میں بات کرنا، ادھیر عمر میں بات کرنا ایک امتیازی شان کے ساتھ ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے کہلا کی لفظ اس کو بھی بطور احسان کے بتایا. جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، جیسے کہ ہمارا مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، قرآن مجید کی تصریحات سے واضح ہے، ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ تھا. اسی طرح سے ادھیر عمر میں کلام کرنا بھی معجزہ ہوگا، اس لیے کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کے بات کرنے کو معجزہ بتلایا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ میں نے تجھ کو لکھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی. کتاب سے مراد کتابت، لکھنے کا فن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا علم دیا تھا. اپنے ہاتھ سے وہ لکھتے تھے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے. آپ کا کوئی استاد نہیں تھا جس سے آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو. دیکھیے، یہ کمزوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، یہ بعد والوں کی کمزوری میں بتلا رہا ہوں. کمزوری وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود لکھنے پر قادر تھے، آپ نے لکھا تھا، اس کے باوجود ان کی قوم نے ان کی تحریر کی قدر نہیں کی اور اس کو محفوظ نہیں رکھا. اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں لکھتے تھے. آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو کاتبان وحی جیسے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کا کام تھا وحی کو لکھنا. ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے تھے اور وحی لکھواتے تھے. یہ حضرات لکھ لیتے تھے. تو میرے اور آپ کے آقا کی لکھوائی ہوئی باتیں ہو بہو موجود ہیں اور اس کی کاپیاں تو بہت زیادہ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. آپ اس سے پہلے کوئی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے،
اگر لکھتے ہوتے پڑھتے ہوتے تو یہ شک کرنے والے شک کرتے کہ خود لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر املا کرواتے، لکھوا دیتے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس وہ اصل قرآن محفوظ ہے جو کاتبین وحی اور خلفائے راشدین کے مبارک ہاتھوں نے لکھا، اور یہ دنیا کے سارے قرآن اس کی نقل کے مطابق، اسی کی نقل ہے، اس کی کاپی ہے۔ بعض حضرات نے کتاب سے مراد لکھنے کا فن کے بجائے چھوٹی موٹی کتاب بیان کیا ہے کہ آدمی پہلے جب کتاب پڑھتا ہے تو چھوٹی کتاب پڑھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑی کتاب پڑھتا ہے۔ انسان پہلے مختصراً اور آسان کتابوں کو پڑھنا سیکھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ترقی کر کے بڑی کتاب پڑھتا ہے۔ والحکمت، اور حکمت وہ کیا ہے؟ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد علم اور آسمانی کتابوں کے معنی کو سمجھنا، اس کے راز، سیکریٹ باتیں جو اندر گہری ڈیپ باتیں ہوتی ہے اس کو سمجھنا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے نفس کی تکمیل کرنا، اخلاق کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور اس کو جاننا، نفس کی تکمیل کو جاننا اور اس کے تقاضے پر عمل کرنا۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ تورات اور انجیل تو بعد میں آ رہی ہے، اور اس سے پہلے حکمت کو بیان کیا ہے۔ تو حکمت سے مراد علوم نظریہ اور علوم عملیہ، جس کو کہیے کہ عقائد اور شرائع، یہ مراد ہے۔ اب سوال یہ کہ تورات و انجیل کو بعد میں کیوں بیان کیا، وہ پہلے لانا چاہیے؟ تو کہا کہ اصل میں کتاب کے بعد اس کو اس لیے ذکر کیا کہ یہ خاص اس کا مقام بتلانا ہے تورات اور انجیل کا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تم نماز کی پابندی کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی۔ ایسے یہاں کتاب سکھائی، وہ تو عام کتاب، اور خصوصیت کے ساتھ تورات اور انجیل سکھائی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل میں تورات اور انجیل کو بعد میں اس لیے بیان کیا کہ اس میں کچھ خاص معانی ہے، اسرار الہیہ ہے۔ یہ وہی آدمی جان سکتا ہے جو علوم شرعیہ کا بانی ہو، اس کو جاننے والا ہو، علوم شرعیہ عقلیہ ان کو جاننے والا ہو۔ وہی تو پہلے تو بھائی آدمی بنیادی باتوں کو جانتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیپ باتوں میں جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنا فاؤنڈیشن مضبوط کرو، اپنا جو بیسک ہے اس کو صحیح کرو۔ جب بیسک صحیح ہوگا اور مضبوط ہوگا تو پھر گہری باتیں سمجھنا آسان ہوگا۔ یقیناً واللہ العظیم قرآن مجید اور شریعت کے علوم، اس میں ایسی ایسی گہرائی ہے، ایسی غامض حکمتیں ہیں کہ آدمی ششدر رہ جاتا ہے۔ اس کو جب سنتا ہے، پڑھتا ہے تو ایک عجیب و غریب کیف محسوس ہوتا ہے، عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے کہ کیا اسلام کے اندر گہرائی ہے۔ خیر، آگے اللہ رب العزت نے ایک اور احسان کا تذکرہ کیا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور اس وقت کو یاد کرو جب تو مٹی سے پرندے کی شکل بناتا تھا میرے حکم سے، پھر اس میں پھونکتا تھا تو میرے حکم سے وہ پرندہ ہو جاتا تھا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، خلق بھی معنی پیدا کرنا، تو یہاں اصل پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن
اسباب کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی شکل بناتے تھے، اور شکل بنانے کے بعد اس میں پھونکتے تھے۔ تفسیر روح البیان نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بطور تعنت کے، یعنی حد دھرمی کے، یہ امپاسبل چیز ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں، دیکھو تو سرکشی کے طور پر اور حد درمی اور ضد کے طور پر یہ کہا تھا کہ اخلق لنا خفاشن، تم ہمارے لیے چمگادڑ بنا دو، چمگادڑ پیدا کرو۔ چمگادڑ یہاں تو میں نے نہیں دیکھا فیجی میں، لیکن انڈیا کے اندر گاؤں کے اکثر و بیشتر گاؤں کے اندر سورج ڈوبنے کے بعد کچھ وقت نکلتا ہے، اور پھر صبح میں سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے نکلتا ہے، جس کو چمگادڑ کہتے ہیں، ہمارے گجراتی میں اس کو چاما چڑیو کہتے ہیں۔ وہ تو اڑتا ہے، یعنی پرندہ ہے، لیکن اس میں کچھ خوبیاں ہیں، بعد میں اس پہ ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر ایک اور احسان بتلایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ مٹی سے پرندے کی صورت بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا اور اڑنے لگتا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِي، وہ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ بھئی روح کون بنا سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ اتنی دنیا ترقی کر گئی لیکن روح کی حقیقت کو نہیں جان سکی ہے کہ روح ہوتی کیسی ہے، کبھی نہیں جان سکتے۔ اللہ نے فرما دیا کلام پاک میں، اللہ تعالیٰ نے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تو نبی جی بتا دو ان کو اپنی زبان میں کہ تو میرے رب کا معاملہ ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور تمہیں علم ملا کتنا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم ملا ہے۔ آج سائنس فخر کر رہی کہ ہم یہ کر ڈالے، وہ کر ڈالے، چاند پہ پہنچ گئے۔ سب جگہ لمٹ ہے، لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بِإِذْنِ فرمایا، میرے حکم سے۔ یہ قید اس وجہ سے لگائی کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں ان کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو پرندہ پیدا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، عیسیٰ پرندہ بناتے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِإِذْنِ، وہ میرے حکم سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت سے نہیں تھا بلکہ خدا کی قدرت سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف صورت شکل بنانا اور اس میں پھونک مارنا تھا، باقی اس میں جان ڈالنا اور پتہ نہیں بدن کے سارے پارٹس بنانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ خیر، سوال یہ ہوتا ہے جو تفسیر روح البیان میں لکھا کہ چمگادڑ کا ان لوگوں نے کیوں تقاضا کیا کہ ایسا بناؤ؟ عجیب بات ہے اس پرندے کی، ایسے حیات الحیوان میں بھی دیکھا تھا پہلے، روح البیان میں بھی دیکھا کہ اس کی پانکھیں ایسی نہیں ہوتی کہ اڑ سکے، لیکن وہ اڑتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اللہ نے پتہ نہیں ایسی طاقت رکھی ہے کہ صرف دن میں وہ دن اور رات میں 2 ہی ٹائم پہ وہ دیکھتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہنستا بھی ہے، وہ دانت نکالتا ہے، ہنستا ہے کسی کی طرح، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے، اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، اس میں خون بھی ہوتا ہے، اور اس کے دودھ نکلتا ہے، اس کو انڈا نہیں ہوتا۔ پرندے کو تو انڈا ہوتا ہے، وہ انڈے سے بچے پیدا کرتے، لیکن اس کو تو منتھلی بھی آتا ہے، حیض بھی آتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ عجیب و غریب پرندہ ہے کہ پرندہ ہے، اڑتا بھی ہے لیکن پرندوں جیسے انڈے نہیں دیتا، اور چلنے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ دودھ، اس کا پشتان ہوتی ہے، وہ دودھ نکلتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کرتے تھے۔
آگے ایک اور احسان بتلا رہے ہیں، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم مادرزاد اندھے اور کوری کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، ٹھیک کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو جو آدمی مادرزاد اندھا، ایک ہے اکمہ اور ایک ہے اعمیٰ، دونوں میں فرق ہے۔ اعمیٰ وہ ہوتا ہے جو پہلے دیکھتا ہو پھر نہ دیکھنا، آنکھ بند ہو گئی ہے، اس کی آنکھ فیل ہو گئی ہو، اس کو اندھا اعمیٰ کہتے ہیں۔ اور اکمہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے ہی ایسا نکلا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اور بعضی کتابوں میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ مردہ دراصل حق تعالیٰ کی قدرت اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے زندہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا قبول کی اور اپنی قدرت سے مردے کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا بِإِذْنِ کے ذریعے کہ کوئی یہ مت سمجھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی طرف سے کرتے تھے، بلکہ وہ میرا حکم اس میں ہوتا تھا۔ اور یہ معجزات اللہ رب العزت نے اس لیے بھی دیے تھے کہ اس زمانے میں ڈاکٹری کا بہت زیادہ رواج تھا، اور ڈاکٹر اس کے اندر عاجز تھے۔ ماں کے پیٹ سے جو اندھا ہوا اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، تو یہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹری سے آگے کی چیز ہے۔ برس کی بیماری کے لیے بھی لوگ تھک گئے تھے، عاجز آ گئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی طبیب نہ سمجھ لے کہ وہ ڈاکٹر ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر سے آگے کا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر ایک اور احسان اللہ تعالیٰ نے بتلایا، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روکے رکھا، جبکہ آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ کا احسان ہے، اس احسان کو بیان کیا کہ آپ یہودیوں کو پاس لے کر گئے واضح نشانیاں، دلائل، تو ان لوگوں میں سے جو کافر تھے، نہ ماننے والے تھے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بات کو بطور احسان کے بیان کیا۔ روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ معجزات عجیبہ ظاہر کیے تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان سے چھڑا لیا، یہاں تک کہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تو جادوگر ہے، کافروں کا یہ کہنا، یہ کیسے احسان میں آ گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر نعمتیں شمار ہو رہی تھی، تو ان لوگوں کا کھلا ہوا جادو بیان کرنا کیسے انعام بنا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مثل مشہور ہے، کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ بھئی جیلسی اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثل اور بھی مشہور ہے، لا یرما شجر الا ذو ثمر، اسی درخت پہ پتھر لگتے ہیں جہاں پھل ہوتے ہیں، جہاں پھل نہیں ہوتے وہاں کوئی بھی پتھر نہیں مارتا۔
تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کفار کا طعنہ دینا یہ اسی کے قبیل سے تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کو لے کر آئے، یہ تو انعام تھا، لیکن ان کافروں کا یہ کہنا یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ملا دیا کہ یہ تو نعمت والے تھے، اسی لیے تو ان کا انکار ہو رہا تھا. اس کا تذکرہ کرنا اس لیے بہتر ہوا کہ نعمت مکمل سامنے آ جائے کہ دلائل تو واضح پیش کیے، لیکن جیسے مسئلہ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے جھلسی کی جاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی جھلسی کی گئی، اور آپ خود کافروں نے کھلا ہوا جادو قرار دیا کہ یہ تو جادو ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو یہ انعامات ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے شروع میں یہ بتلایا تھا کہ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ بن مریم یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے آپ پر اور آپ کی ماں پر کی ہے. تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے شمار کی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر تھی، ماں کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ تم پر یہ انعام کیا. اس کا جواب امام راضی نے یہ دیا کہ بیٹے کو جو نعمتیں ملتی ہے اور اونچے اونچے درجات ملتے ہیں وہ ماں کو بھی ساتھ میں ملتے ہیں. بیٹے کا پروگریس کرنا، بیٹے کا نام کمانا، اس نام کے اندر ماں کا بھی نام ہوتا ہے، یہ بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے. ہاں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام کے اوپر ان دونوں کو بیان کیا، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا، ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا. دیکھو دونوں کو ایک نشانی بتلا رہے ہیں، ماں اور بیٹے اتنے قریب ہیں کہ دونوں کو ایک نشانی بتلا دیا. تو بیٹے پر انعام ہوا، وہ ماں کا بھی نام آ گیا ہے. اس لیے اللہ نے شروع میں فرمایا تھا کہ ان انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں کے اوپر کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعامات کو بیان فرما کر یہ واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور ایک برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے روح القدس کے ذریعے. یہ سارے انعامات اس سے سمجھ لینا چاہیے. جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل سمجھ بیٹھے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا نہ خدا کہہ سکتے نہ خدا کا بیٹا کہہ سکتے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت ملنا اگر بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو 1,24,000 تقریباً اتنے انبیاء تشریف لائے، سب کو خدا کا بیٹا کہنا پڑے گا، نعوذ باللہ. اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص انداز سے پیدا ہونا معجزہ اگر اس کو یہ سمجھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تمہیں بیٹا کہنا پڑے گا. خیر، ان لوگوں کے عقیدے کے پرخچے اڑ جاتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اسی طرح سے ان یہودیوں کی بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو ان کو نعوذ باللہ ایک گھٹیا قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں اتنے بڑے جلیل القدر نبی کے بارے میں. ان کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ کے خاص لوگوں میں سے تھے، اس لیے دونوں کا عقیدہ باطل ہے. نہ ماننے والے وہ بھی باطل اور اللہ تک کے درجے کو پہنچانے والے وہ بھی باطل ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی، جب یہودیوں نے انکار کر دیا تو پھر
اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندے پیدا کیے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ تم مجھ پہ اور میرے رسول پہ ایمان لے آؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یقین لے آئے، ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم لوگ فرما بردار ہیں. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ جو آسمان سے دسترخوان اتارا گیا تھا، اس کا تذکرہ آنے والا ہے. لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہودیوں نے جب نہیں مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر کچھ ایسے لوگ پیدا کیے جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور انعام کے بیان کیا ہے. اور یقیناً کسی آدمی کا اس درجے پر پہنچنا کہ لوگ اس کی بات مانتے ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو، یہ اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے. یقیناً محبت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے. تو ان لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے دلوں میں ایمان ڈالا، وحی بھیجی. وحی کا مطلب یہاں پر اشارے خفیہ ہے، دل کے اندر القاء کرنا. جیسے کہ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلِي وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف جو بات اس کے دل میں ڈالی تھی اس کو بیان کیا. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی تھی. تو اس سے وحی سے مراد وہ نبوت والی وحی مراد نہیں ہے، بلکہ دل میں بات ڈالنا یا خفی اشارہ کرنا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تو یہ نبی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے کچھ ایسے خاص لوگ پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایسے کچھ خاص لوگ پیدا فرمائے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِي زُبَيْرٌ. ہر نبی کا ایک حواری رہا ہے اور میرا حواری زبیر ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی اور وہ ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حکم بردار ہیں. یہاں پہلے ایمان کو بیان کیا ہے اور بعد میں اسلام کو بیان کیا. اسلام ظاہری تابعداری کا نام ہے اور ایمان دل کی صفت کا نام ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے. اسی لیے امام صاحب فرماتے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اکثر علماء فرماتے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو پہلے دل میں بات آتی ہے اور دل میں بات آنے کے بعد آگے بڑھتی ہے، ہاتھ پیر بھی چلتے ہیں، دل کے اندر بات اتر جاتی ہے تو پھر آدمی فرما برداری کرتا ہے. اس لیے یہاں پہ پہلے ایمان کو بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور بعد میں کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو ظاہر میں انقیاد کرنا، تابعداری کرنا، جھکنا، اس کو اسلام کہتے ہیں. تو پہلے وہ دل سے ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ پیر سے اعمال کیے، ظاہر سے اعمال کیے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حکم بردار ہیں. بھئی مسلمان تو فرما بردار کو کہتے ہیں، تابعدار کو کہتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں کام کا بھی مسلمان بنائے اور نام کا تو اللہ نے رکھا ہے مسلمان، تو کام کا بنائے، اس کی دعا کرنی چاہیے. اب بعد والی جو آیت میں نے پڑھی تھی
اس کے اندر ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک تقاضا رکھا ہے، اور وہ تقاضا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے، کھانا پینا جس میں ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ خیر، اس مضمون کو ہم انشاءاللہ دوسری مجلس میں پیش کریں گے، پورا واقعہ آئے گا دسترخوان کا، کیا کیا تھا اس میں، اتارا گیا تھا یا نہیں اتارا گیا، کھایا گیا، پھر کیا ہوا۔ مزید گفتگو کے لیے تھوڑا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔